سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ تو سورہ مریم کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت، ان کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورہ نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی آبادی نہ تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ ہاں، تو وہاں پہ کون آباد تھے؟ عیسائی آباد تھے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ سورت جو تھی وہاں پہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، کا ہا یا عین صاد، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا۔ اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یعنی پکارنے کا انداز دیکھیے، اللہ کو پکارتے ہوئے کیسے پکارنا چاہیے؟ عاجزی سے، انکساری سے، اپنے حال میں بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے، اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ، میں تجھ سے دعا میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ذرا زیادہ دعائیں مانگ لی تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ تو جب کہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی محروم ہی نہیں رہے، ہمیں یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج ہی تو کل ہو جائیں گی۔ کیسے ان کو امید تھی؟ اور یہ کہ گزشتہ زندگی میں بہت سی دعائیں کی قبول ہوئی بھی ہوں گی، تو اس بنا پر بھی کہا ہے لیکن میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایک نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے ہماری تو کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن ساری دعائیں قبول ہوگی، ایک نہیں ہوئی تو کیا کہا؟ ہوئی نہیں، صحیح نہیں، فوراً ہی ناشکری کے الفاظ۔ تو مثبت سوچ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں فکروں سے نجات دے دیتی ہے۔ اسی لیے دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکسار اختیار کرے۔ اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے، اے اللہ تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے ہیں، اسے ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور پوری یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے، اور وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم دعا میں اپنی چاہت نہ رکھیں، یہ کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے کرنا تو کر دے، نہیں کرنا تو نہ کر۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قبول کر سکتے ہے تو ضرور قبول کر۔ اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، بیوی بانجھ ہے تو پھر بھی اولاد کی خواہش، اور میرا بھی وارث ہو، وہ جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ یعنی آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی تھی، اور ان کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کیا تھی، لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے، یعنی انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے جانا، اس کو کون سنبھالے گا؟ ہمیں کیا فکریں ہوتی ہیں کہ ہماری جائیداد کون سنبھالے گا، ہمارا مکان جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، ہماری کوٹھی وہ کون سنبھالے گا، ہماری گاڑی کون سنبھالے گا؟ لیکن نہیں، فکر یہ ہے کہ ان کا مشن کا، یعنی جو ان کا مشن کا وارث کون بنے گا، جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے، یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرے بعد کون بلائے گا؟ میں اب تک اپنے خاندان بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، اس کو مسلسل گائیڈ کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو اس کام کے لیے آگے لے چلے۔ تو مجھے کیا چاہیے پھر؟
اس کام کے لیے بیٹا چاہیے، تو اس مشن کا وارث چاہیے۔ یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام کیا رکھا گیا؟ یحییٰ۔ دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ نے خیر ڈالی ان کو، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور نام بھی خود ہی تجویز کیا، اور جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی اس کا وہ نام دنیا میں موجود ہی نہیں تھا کسی کا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی اگر تمہیں پیدا کیا تو تمہارا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا، یعنی یہ نہیں تھا کہ زبان بند ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے ہی زبان بند ہوگی، یعنی خود نہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرو۔ کیوں ان کو تسبیح کا کہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو تعلیمات دے گا وہ بچہ، تو اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہوئے تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی، یعنی کس چیز کی سمجھ عطا فرمائی تھی؟ تورات کی، اس وقت تورات تھی نا، اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور سرکش نافرمان نہیں تھا۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، تو کیسے اچھے طریقے سے دعا قبول کی، بیٹا بھی دیا اور ساری خوبیاں بھی اس میں ڈال دی گئی، اور سلام اس پر جس پر وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا، جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ 3 مواقع کون سے ہوتے ہیں؟ دہشت والے ہوتے ہیں، وحشت کے موقع ہوتے ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے میں کہاں سے آ گیا، کیونکہ اب تک تو وہ کمفرٹ زون میں تھا۔ اور دوسرا، جب وہ موت کا فرشتہ دنیا میں اس کو لینے کے لیے آتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب بھی موت کی نزاع، جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں بڑی وحشت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہاں سے نہلا کر کفنا کر اور قبر تک لے جانے تک بہت ہی وحشت کا دن ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، اور ہر ایک عجیب کیفیت ہوگی ان ہر ایک پر، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو گئی ہوگی اور وحشت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں دن کے لیے سلامتی پیدا کر دی ہے، یعنی ان کی وحشت ان دنوں میں نہیں ہوگی جیسے عام لوگوں کی ہوگی۔ اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی، پھر اس نے اس کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ مریم نے کہا یقیناً میں تجھ پر رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے۔ کیوں کہا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، وہ سمجھے کہ وہ کوئی مرد ہے، تو اس سے پہلے کسی بھی مرد کو انہوں نے اسے مطلب نہیں دیکھا تھا، تو اس لیے وہ پریشان ہو گئی۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کبھی بدگار نہ تھی، یعنی کوئی سبب نہیں بیٹا پیدا ہونے کا۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، اور وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے کہ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر زچگی کی درد سے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی، یعنی تکلیف بھی تھی، اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب بچہ لے کر جاؤں گی کہاں، کیا ہوگا،
نیک مشہور تھی، صالح مشہور تھی. اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کا خوف کہ کیا ہوگا، غم کے مارے تکلیف بھی ہو رہی ہے. پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. تو رزق کے لیے اسباب بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں. یعنی کھجوریں تو تھیں لیکن ہلا کے لینی پڑنی تھی. رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایک ورزش بھی ہو جائے اور طاقت بھی مل جائے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین چیز ہے. پانی اور کھجور، یہ دو چیزیں زچہ کے لیے بہترین ہے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت بھی اتنے لمبے دن ہوتے ہیں، تو پھر بھی اس کے بعد پانی اور کھجور سے ہم روزہ کھولتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ انسان توانائی آ جاتی ہے، سیراب ہو جاتا ہے، یعنی اسے کچھ اور کھانے کی اتنی وہ طلب نہیں رہتی. تو ایک عجیب تجربہ ہے کہ آپ سب بھی اس کو گزر رہے ہیں. رمضان یعنی رمضان میں یہ اس تجربے سے ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان رزق کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب ہیلا جو ہے اس کو خود کرنا پڑتا ہے. تو لیکن توکل کس پر کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے دیتے ہیں. بس تم کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی. یعنی اب آئے گے الزامات کی بچھاڑ. تو اس کے جواب میں کیا بتایا گیا؟ خاموشی. کتنا زبردست حال بتا دیا گیا. ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. تو شکر ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ورنہ آج ہم دورہ قرآن نہ سن رہے ہوتے. ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کو اس وقت پر لے لینا چاہیے. یہی اصل چیز ہے، یہی اصل اطاعت ہے. اور اس میں عقل یا لوجک یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی. اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں. سحری کے وقت کھانا روک دیں، افطاری کے وقت بھوک جو ہے وہ روک دیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں، چپ کا روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا لوگوں کو. جو بھی کام کوئی کہے تو اس کو کہے کہ میں روزے سے ہوں. پھر وہ ان کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی. لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ہم مجھ سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے. بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. دیکھیں سبحان اللہ کہ بچہ کس میں بولا؟ پنگوڑے میں بول پڑا. جو بچہ ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی کہ بڑا ہو کے اس کا کام کرے گا. خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کہلوایا گیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھے تو آپ کیا کریں؟ یہ سورہ مریم اس کو پڑھنے کے لیے دیں. اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. یعنی کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں خیر ہی لے کر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں. ایسے لوگ بڑے مبارک ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، خیر کے تالے ہوتے ہیں ان میں. اور یہ بات حدیث کے مفہوم سے بھی آخذ کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے. وہ آئیں گے تو آپ گھبرا اٹھیں گے، پتہ نہیں اب کیا بات ہوگی، کون سا تانا دے دیں گے، کہاں سے کا نقصان کر جائیں گے، کس بات کی تنقید کر جائیں گے، اور کیا چیز خراب ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ شر کے ساتھ رکھتی ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو مبارک بنایا. جہاں بھی وہ ہوں گے وجعلنی مبارکن اینما کنت، یعنی جہاں بھی ہوں گے مبارک ہی مبارک ہوگا سارا کچھ. اور اپنی ماں سے اسے سلوک کرنے والا بنایا. اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. یعنی اس آیت میں دیکھیں کہ والدین نہیں، صرف والدہ کے لیے
والد تو تھے ہی نہیں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف حقوق اللہ، دوسری طرف حقوق العباد، اللہ کی عبادت میں صلاۃ، زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ آج امت مسلمہ کا بھی دیکھا جائے تو یہی حال ہے، نماز ختم ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ آپ کسی وقت بھی جا کر مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل تو رمضان ہے، آپ کو لوگ ملیں گے، عام روٹین میں آپ جائیں کوئی بھی مسجد میں نہیں آیا ہوتا۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا اہتمام ہے نماز کا۔ اور پھر دوسری طرف زکوٰۃ بھی من مانے طریقے سے دینا چاہتے ہیں، چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں، باقاعدہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ سالانہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو، جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو، اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے، فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو رہی تھی، تو خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے۔ والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، تو یہ اصل میں عورت کے حقوق کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس نے کہنا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہو گئی۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز یعنی مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو۔ کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز یا فوت ہو جائے کوئی، اور قیامت کے دن یوم الحسرت اس کے لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں گے، یہاں تک کہ مومن بھی جو ہے پشیمان ہوں گے۔ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کر دیا، میں اس کام میں کیوں پڑی رہی، میں نے زیادہ بہتر طریقہ زندگی کیوں نہ نکالا۔ اس لیے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن کیا بنے گا؟ حسرت کا مقام ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، گاڑی چلاتے ہوئے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ باعث حسرت۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات کس میں لکھی جاتی ہے؟ عبادت میں۔ یقیناً ہم بھی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے، یعنی بڑے سچے انسان تھے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہے، سچ کو قائم کرنے والا ہے، اس لیے بھی صدیق کہا گیا۔ وہ اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتے تھے۔ جب آپ نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ کس کی عبادت کرتے تھے اس کے والد؟ بتوں کی، اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے۔ اے میرے ابا جان بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین کو زیادہ سمجھانے والی ہوتی ہے۔ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمارے ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔
یعنی یہاں آپ دیکھیے یا باتی کہا جا رہا ہے، یعنی پیار سے بات کر رہے ہیں والدین کے ساتھ، اور ان کو سمجھانا بھی کیسے ہے، پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں. وہ کافر ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ادب سے کر رہے ہیں. باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو. یعنی نکل جاؤ یہاں سے، یعنی انہوں نے باہر نکال دیا. اسے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ سے ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے سے نامراد نہیں ہوں. یعنی وہی امید والی بات جو ذکریہ کے اندر تھی. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، رب سننے والا ہے، کوئی نا امیدی نہیں، کوئی مایوسی نہیں. تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا معاوضہ دیا. والدین، رشتہ دار، ماں باپ، خاندان، کنبہ، علاقہ اور ہر چیز چھوٹ گئی، اس کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. بعض کا انسان ماں باپ کے گھر دکھی ہوتا ہے، لیکن جب اکثر جو لڑکیاں جب سسرال جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں دکھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کے لیے خوشحالی کا دور کر دیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا. یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی ناموری عطا کی اور آخرت میں بھی. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا. یعنی جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، یعنی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ کلام کا ذکر فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ، نادا وَنَادَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی قربت نصیب فرمائی. اور مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں 7ویں آسمان اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ دیکھا، لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی، تو موسیٰ نے اپنی فرمائش کر دی. قال ربی ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور دیکھا جائے تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب؟ سجدے کی حالت میں، یعنی نماز میں سجدے میں. اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں، اور آپ رب کے قریب ترین ہوتی اس وقت، اور دل سے دعا مانگا کریں. کیونکہ ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں، دعاؤں کی وہاں سے کوئی دعا یاد کر لیتی چھوٹی چھوٹی، جیسے اللہم فقہنا فی الدین. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ سجدے کی دعا کرنے کے بعد، سجدے کی تسبیحات کرنے کے بعد اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ لیا کریں. تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس طرح کی دعائیں، اللہم اغفر لی وارحمنی. تو یہ سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا. یعنی دلچسپ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا بلکہ بھائی کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے، کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے. تو اس لیے انسان کو یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچے بڑے نیک ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرح بھی سپورٹ کر سکتا ہے. کسی کو دین کے انداز میں، یعنی دین کے ساتھ سپورٹ ہو سکتی ہے، کسی کو بھائیوں کے ساتھ، کسی بہنوں کے ساتھ، یعنی کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں.
اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے۔ اسحاق کون تھے؟ حضرت یوسف کے والد، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے۔ ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے نے فوراً نسل نہیں چلی، مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین انسان پیدا کر دیے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا۔ صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل سے پیدا ہو سکتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہو، اور وہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد بھی جو ہے وہ بھی دعائیں کرتی رہا کریں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار ہیں تو غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہو پتہ آئندہ کی اولادیں جو ہیں وہ اس سے بھی نیک نکل آئیں۔ انہو کان صادق الوعدہ، دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا۔ ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کسی سے کچھ کہیں تو کر کے دکھائیں، یعنی وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ سے وعدہ کریں، کوئی نظر مانے، منت مانے، یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو کیا کریں؟ پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی؟ کانا صادق الوعدہ، یعنی وعدے کے وہ سچے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ کس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، والد کا فرما بردار ہوں۔ یا اسماعیل علیہ السلام نہ سے یہ کہ خود نماز پڑھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لگاتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، ان کے بستر آپس میں جدا کر دو۔ یعنی 10 سال میں پھر کوئی معافی نہیں ان کی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 18 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، وہ بھی بچہ ہی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، بچہ سویا ہوا رہنے دو، نیند اس کی خراب ہو جائے گی۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا، یعنی سچائی کا ذکر کیا گیا، اور سچائی بات کی بھی تھی، وعدے کی بھی تھی، اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ یعنی آیات سن کے ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، لیکن یہ کیفیت تو اسی وقت ہو سکتی تھی کہ جس کلام کو سمجھ میں آنا ہو، یعنی جو کلام سمجھ آتا ہے تبھی ہم سجدے میں گر سکتے ہیں۔ جس کلام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا ہم سجدے میں گریں گے؟ مجھ کو تو ویسے سن کے بس ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلدی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے، جو دنیا کے پیچھے لگ جائے اور ہر وقت دنیا کرتی پھرے۔ فسوف یلقون غیا، اس آیت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھیں گے، ان کو وہاں ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس لیے تو انسان کو اپنی نماز کو وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں نماز کو یہاں تو پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے، یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ ہم بعض وقت آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ گھر کے کام کر لیں، ہنڈیاں پکا لیں، روٹیاں بنا لیں، اور پھر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، آخری ٹائم آ جاتا ہے کہ دوسری نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ اب ٹائم جانے والا ہے۔ تو یہ بھی نماز کیا ہے؟ ضائع کرنا۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے. اور لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو وہ کافر ہو جاتے. نماز کو چھوڑنا تو ایسے ہے جیسے کفر میں چلا گیا انسان. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے. اس لیے امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا. آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. یعنی اس کو تاخیر سے لوگ پڑھتے ہیں، لیٹ ہو کر پڑھتے ہیں. تو وہ اس بات پہ رو رہے تھے. تو کبھی ہماری نماز لیٹ ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں، ہمیں تو کوئی غم ہی نہیں ہوتا سوائے اور غموں کے کہ ہمیں دنیا کی چیزیں نہیں ملیں. عصر کی نماز کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے لیٹ. لیکن جو پڑھے ہی نہ اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا فرمایا گیا. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی موت کا وقت آئے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کو سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا تھا. یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. تو دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ساری نعمتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا. یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لگ بات نہ سنیں گے. ان کے لیے اس میں صبح شام اس کا رزق ہوگا. یعنی بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ فضول باتیں نہیں ہوگی، لغو یعنی بیکار باتیں، بیہودہ باتیں، کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. یعنی اس کو ملے گی جنت جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. اسی کا جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں. وہ آسمانوں کا، زمین کا اور اس کا رب ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے. چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں، اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ہم نام کوئی نہیں. اللہ کا نام اسی اللہ کا نام ہے اور اس کا ہم نام کوئی نہیں. اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلدی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے. یعنی شر میں جو لوگ لیڈرز اور سردار ہوں گے، یہ ان کی بات ہے. پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے. یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا. کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہے کہاں سے؟ جہنم کے اوپر سے ہو کے. یعنی پل صراط کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے. یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکتا ہوا، کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا. عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کے گود میں رکھے ہوئے رونے لگے. ان کی بیوی بھی رونے لگی. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے تھے تو میں بھی رونے لگی. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا بھی یا نہیں، وہاں سے گزروں گا بھی اس پل سے یا نہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ یہ غم کرتے ہیں کہ ہم پل صراط سے گزریں گے یا نہیں. کبھی یہ غم کیا ہم لوگوں نے؟
کون سے اعمال ہیں جن کے بدلے ہم پل صراط سے آسانی سے جا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی یا نہیں کر سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہوں گے جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اسرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا، یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کرواؤں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کہ کرنے کا حق تھا۔ دیکھیں فرشتے فوراً ہی ڈر کے یہ بات کہیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، اور پل صراط گزرنے کی رفتار اعمال کے حساب سے ہوگی۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ان میں سے ایک مقام کون سا ہے؟ پل صراط، پل صراط، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ ڈرتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہ میں سے کون سا مقام بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے، اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے تو جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے۔ یعنی کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تباہ و برباد کر دیا، ان کو دنیا سے لے گئے، لیکن ان کے کیا تھے؟ وہ تقویٰ سے قریب تھے، اعمال ان کے بہتر تھے۔ آپ کہتے جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے اے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور شکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے۔ ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ والباقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ باقیات صالحات، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، بہت اضافہ کرنا۔ دیکھیں ہم بھی تو کہتے ہیں نا ہمیں ضرور یہ ملتا ہی رہے گا، ہمارے لیے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ لیں کہ غیب کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بن دیکھے جو غیب کا علم بتاتے ہیں۔ تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے، وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جائیں گے، تو انسان اکیلا ہی اللہ کے حضور جو ہے نا وہ حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔
یعنی جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دی ہے جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا۔ چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اسے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، تو مومنوں کو آپس کی محبت کا اللہ انعام دے گا۔ یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی کس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل حاملین عرش میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی عرش کا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوتا ہے ان میں چرچا کرتے ہیں۔ تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتوں آسمان والے سے محبت کرتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر زمین پر اتار دیا جاتا ہے، پھر زمین والے بھی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے۔ اور انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، جلدی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ منہم من احد او تسمعوا لہم رکزا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں، ان لوگوں کو ان کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، یعنی بحث کرنے والے، ڈرانے والے۔ اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟